بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹی یا پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ اگر بال کالے کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں خرگوش ہے تو آپ کے گھر میں بے پناہ رزق آئے گا اور شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں کھجور پکا کر کھائیں اور دودھ پی جائیں۔ سیب کا مربع کھاؤ، دل کا درد رک جائے گا۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چونکڑی مار کر کھانا کھانے کا عادی ہے، ایسا بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے ساتھ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا اور دل صحت مند رہے گا۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ بینگن پکا کر کھایا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ زیتون کا تیل جسم پر لگا دینے سے 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہو گے۔ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا اور دل صحت مند رہے گا۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ دال کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کر دیتی ہیں اور یہ پٹھوں کے لیے مضر ہے۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خطرہ ہے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ بال گیلے ہوں تو تیل لگانے سے گریز کریں، اس سے بال جلدی گر جائیں گے۔ اگر بلی کسی برتن وغیرہ میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ فریج میں ایک کٹا ہوا لیمو رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ شام کے وقت پانی زیادہ پینے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو کم سنائی دیتا ہو ان کی سننے کی حس زیادہ ہو جائے گی۔ اگر وہ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگائیں تو ان کی سماعت بہتر ہو جائے گی۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ ناظرین، آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹھلی کو پھینکے مت، بلکہ کچھ گٹھلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں۔ پیٹ درد میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ چہرے کے داغ دھبے اور دانے ختم کرنے کے لیے صرف ایک کام کریں، ادرک چہرے پر مسل لیں، چہرے کی پرانی سے پرانی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ خارش کی پرابلم ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کر لیا کرو۔ ناظرین، باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگاؤ، اس سے باریک بال گھنے ہو جائیں گے۔ بادام، کشمش اور کھجور دودھ میں ملا کر پی لو، فوراً طاقت ملتی ہے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ اس سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہوں تو انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے وہ موٹے تازے اور ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے ارک کو کچھ دیر روٹی میں ڈبو کر ناک پر رکھ کر زور زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے گرد تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لی جائے تو آنکھوں کے حلقے چند دنوں میں دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بیڈ کے گدے پر داغ لگ جائے تو داغ والی جگہ پر مکڑی کا جالا رگڑنے سے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر سانس لینے میں تکلیف کا مسئلہ ہو تو ایک ہری مرچ کھا لیں، آرام آ جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجوریں کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو شخص روزانہ دن میں کسی بھی وقت
ایک بار سورہ فجر کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو پاک و تنگدستی اور قربت سے محفوظ رکھتا ہے۔ گردن کالی ہو جائے تو لیمو کا رس میٹھے سوڈے میں ملا کر لگاؤ اور رگڑ کر مالش کرو، کچھ ہی دنوں میں گردن سفید ہو جائے گی۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہیں، ایسی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے خواتین ایک چٹکی کلونجی اور میتھی دانہ روزانہ استعمال کریں تو اس سے ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر جسم میں خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پیا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں زیادہ دھوپ میں رہنے سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں، تو اس کے لیے انگور کا رس مسل لیں۔ ناف میں تیل لگانا کاہلی، جسم کی سستی کو، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ بلی گھر میں نظر آ جائے تو اسے دودھ یا پھر گوشت کا ٹکڑا یا روٹی کھلا دیں، آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت ہو جائے گی۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی بہت ہی مفید دوا ہے۔ انزائٹی کی جسمانی علامات درج ذیل ہیں: دل گھبرانا، چکر آنا، پیٹ کا خراب رہنا، کپ کپی طاری رہنا، ٹھنڈے پسینے آنا، سانس میں مسئلہ ہونا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا۔ ان سب کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ صبح اٹھ کر گرم پانی پیا کریں، اس سے آپ کا سر چکرانا، گھبراہٹ، بے چینی یا بنا بات پر غصہ آنا سب ختم ہو جائے گا۔ گرم پانی میں تھوڑا سا شہد بھی شامل کر لیجئے، یہ آپ کی بہت سی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ بیسن کے پکوڑے بنا کر کھانے سے تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہاتھوں سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور وزن بھی کم رہتا ہے۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں، رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں، صبح اٹھ کر اچھے صابن سے دھو لیں، چہرے کی سیاہ رنگت میں نکھار آ جائے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنی ہے تو جب بھی طلب ہوتی ہو اپنی زبان کی نوک سے نمک چاٹ لیں۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ایک چٹکی کالی مرچ کی کھا لینا عادت بنا لو، دل کے دورے سے بچے رہیں گے۔ ناظرین، اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو، جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو۔ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ چکندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اسبگول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ بی پی کا مسئلہ ہو یا شوگر کا تو سرسوں کا تیل لے کر اسے ہلکا سا گرم کیجیے اور اپنی ناف کے ارد گرد لگا دیجیے، اس سے آپ کی شوگر اور بی پی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائیں تو وہ خود کو 7 کپڑوں میں لپیٹ کر باہر نکلے گی۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ جہاں آپ کی باتوں کو نظر انداز کیا جائے وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ جو دل والے ہوتے ہیں نا، دماغ والے جم کر ان کا استعمال کرتے ہیں۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ہی پیٹ سے جنم لیا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات بیان نہ کرو، اللہ سے اپنی باتیں کہو، وہ تمہیں سمجھتا ہے اور تمہارے دل کی بات جانتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو،
لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ جو اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ روزانہ ایک تل والا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا۔ ہونٹوں کی سیاہی کو دور کرنا ہے تو چند منٹ اس پر ٹماٹر رگڑ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا عمل ہے۔ اگر مچھر نے کاٹا ہو اور خارش والا دانہ بن گیا ہے تو چمچ لے کر اسے تھوڑا سا گرم کر کے دانے کے اوپر رکھ دیں۔ چمچ کی گرمائش اس کے جراثیم ختم کر دے گی۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے لیموں اور کریلے کی رس ملا کر دھوپ میں سکھا کر 1 چمچ پانی کے ساتھ کھلائیں، انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ شلجم کی سبزی کھایا کرو، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھیرے کا استعمال کریں۔ پیشاب کرتے وقت جھک کر بیٹھنے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ 5 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ سہانجنے کی گوند، کیکر کی گوند اور دیسی اجوائن ہم وزن لے لیجئے گا 50-50 گرام اور باریک پیس کے 1 چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ پرانے سے پرانا درد بھی رفع ہو جائے گا۔ کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل لے کر بائیں ہاتھ کی انگوٹھے کی خوب مالش کیجیے، اتنا مالش کریں کہ بالکل گرم ہو جائے۔ اس کے بعد اس پر پٹی باندھ دیجیے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو۔ آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں۔ اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کی انگوٹھے کی مالش کا کمال دیکھیں گے۔ ناظرین، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں موجب حد والا عمل کر بیٹھا ہوں، لہذا آپ مجھ پر حد قائم فرمائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے عمل کے متعلق کچھ دریافت نہیں کیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر چکے تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے ایسا کام کیا ہے کہ حد کو پہنچ چکا ہوں، لہذا آپ میرے متعلق اللہ کا حکم نازم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے گناہ یا تمہاری حد کو معاف فرما دیا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو مٹی کے برتن استعمال کریں۔ 1 گلاس پانی میں 3 سے 4 قطرے سونف کے تیل کے ملا کر کسی بھی وقت پی لیں۔ چند دنوں کے استعمال سے آپ کا وزن اور پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہاتھوں کی حفاظت کے لیے جب بھی ہاتھ دھوئیں تو اس کا استعمال کریں۔ سخت اور کھردرے ہاتھوں کے لیے ویزلین میں لیموں ڈال کر لگائیں، ہاتھ نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ جوانی واپس چاہتے ہیں تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی چہرے پر بھانپ لو، شہد میں انار شامل کر کے کھا لو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بخار ریز ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے تو پانی میں چٹکی بھر نمک ڈال کر نہا لو، بخار اترنے لگے گا۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ نمکین پانی میں انڈا ابالنے سے انڈے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام میں لگا دیتا ہے۔ بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کرو۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت بھرنے کے لیے
اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں۔ روزانہ چنے کی دال میں لیمو نچوڑ کر کھا لیں تو ہفتے میں پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔